بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں۔ آج جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں وہ کہانی درختوں اور پودوں کی حفاظت کے بارے میں ہے۔ تو کہانی شروع کرتے ہیں۔ یہ پرانی طرز تعمیر کی ایک چھوٹی سی مگر شاندار حویلی تھی۔ اس حویلی میں اشر اپنے بابا، چچا اور دادا کے ساتھ رہتا تھا۔ اشر 8ویں جماعت کا طالب علم اور بہت ذہین بچہ تھا۔ یہ حویلی پاکستان بننے سے پہلے تعمیر ہوئی تھی۔ حویلی کے 3 اطراف برآمدہ اور کمرے تھے جن کے درمیان کھلا صحن تھا۔ بیرونی دروازے کے ایک طرف نیم اور دوسری طرف آم کا ایک گھنا درخت تھا جس پر صبح شام چڑیاں اور دوسرے پرندے چہچہاتے تو عجیب سما باندھ دیتے۔ اشر کے دادا جی صبح جب فجر کی نماز ادا کر کے گھر واپس آتے تو ان درختوں کے نیچے بیٹھ جاتے اور پرندوں کے چہچہانے سے لطف اندوز ہوتے۔ اشر کے بابا اور چچا تو اپنے دفتر چلے جاتے مگر دادا جی اور گھر کے دوسرے لوگ سورج کے سر پر آنے تک انہی درختوں کے سائے میں بیٹھتے اور اپنا کام کاج کرتے اور بچے بھی سب وہیں کھیلتے۔ شام کو عصر کی نماز کے بعد سب بچے دادا جی، اشر کی امی اور چچی انہی درختوں کے نیچے بیٹھتے تھے۔ خصوصاً جب آم لگنے کا موسم آتا تو آم کے درخت کی شامت ہی آ جاتی۔ خوب تاک تاک کر نشانے لگائے جاتے اور نتیجے میں کچی کیریاں نمک لگا کر چٹخارے لے لے کر کھائی جاتی۔ اشر بھی گرمیوں کی چھٹیوں کا کام انہی درختوں کے نیچے بیٹھ کر کرتا اور جب پڑھتے پڑھتے اکتا جاتا تو چارپائی پر تکیہ لگاتا اور نیم دراز ہو کر عمر و یار، ٹارزن اور شیخ چلی کی کہانیاں پڑھنے لگتا۔ دن گزرتے چلے جا رہے تھے کہ ایک دن صبح ناشتے کے وقت اشر کے بابا نے دادا جان سے کہا، ابا جی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ دادا جی نے ان کی طرف دیکھا اور بولے، ہاں کہو کیا بات ہے؟ ابا جی ہماری حویلی بہت پرانی ہو گئی ہے، اس لیے میرا اور فراست کا خیال ہے ہمیں اس حویلی کو گرا کر نئے سرے سے تعمیر کرنا چاہیے۔ چائے پیتے پیتے دادا جی بولے، بیٹا یہ حویلی اس وقت تعمیر ہوئی تھی جب میں پیدا ہوا تھا، اس سے میری ساری عمر گزری ہے۔ ابا جی اب ہمارے خاندان کے افراد زیادہ ہو گئے ہیں اس لیے ہمیں نئے کمروں کی ضرورت ہے۔ دادا جی چند لمحے خاموش رہے پھر بولے، ٹھیک ہے بیٹا جیسا تمہارا جی چاہے ویسا کرو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ دادا جان اداس تھے۔ چند دن بعد یوں ہوا کہ صبح ابھی سب لوگ ناشتہ کر کے فارغ ہوئے تھے کہ اشر کے بابا اور چچا دفتر جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ بچے درختوں کے نیچے کھیل رہے تھے، قریب ہی بیٹھے دادا جی کوئی کتاب پڑھ رہے تھے۔ اشر للچائی نظروں سے درخت پر لٹکے کچے آموں کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک باہر کسی نے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا تو سب اچھل پڑے۔ اشر لپک کر اٹھا اور دروازہ کھول دیا۔ باہر 2 آدمی آریاں اور کلہاڑیاں پکڑے کھڑے تھے۔ کون ہو تم لوگ؟ کہاں سے آئے ہو اور کیا کام ہے؟ دادا جی نے انہیں حیرت سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میاں جی ہمیں آپ کے بیٹوں نے بلایا ہے، یہ دونوں درخت جڑ سے کاٹنے ہیں۔ انہی میں سے ایک آدمی بولا۔ کیا؟ دادا جی غصے میں ایک دم اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ کیوں کاٹنے ہیں یہ درخت؟ کس کی اتنی ہمت جو میرے درختوں کو ہاتھ لگائے؟ چلے جاؤ یہاں سے، کوئی ان کو نہیں کاٹے گا۔ دادا جی اتنی زور سے چلائے کہ ان کے چہرے کا رنگ لال سرخ ہو گیا۔ وہ ایک دم واپس کرسی پر بیٹھ گئے۔ ان کے چہرے پر شدید غصے کے آثار تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر لکڑہارے نے فوراً وہاں سے بھاگ گئے۔ شور سن کر اشر کے بابا اور چچا فراست وہاں پہنچ گئے۔ چچا فراست نے لپک کر دادا جی کو سہارا دیا جو اب تیز تیز سانس لے رہے تھے۔ اشر کی امی لپک کر پانی کا گلاس لے آئیں۔ پانی پینے کے بعد دادا جی کی حالت کچھ سنبھلی۔ تم لوگ یہ درخت کیوں کاٹنا چاہتے ہو؟ دادا جی نے اشر کے بابا اور چچا فراست سے پوچھا۔ ابا جی نقشے کے مطابق اس جگہ پر بھی کمرے بنیں گے، جب تک درخت نہیں کٹیں گے تو کمرے کیسے بنیں گے؟ چچا فراست بولے۔ اینٹ پتھر کے کمرے بنانے کے لیے کیا تم ان سبز درختوں کو قتل کر دو گے؟ دادا جی دھاڑے۔ ابا جی مجبوری ہے، اشر کے ابا ہولے سے بولے۔ وہ کیسی مجبوری بیٹا؟ ہمیں تو درخت لگانے چاہیے نہ کہ اکھاڑنے چاہیے۔ دادا جی غصے سے بولے۔ یہ درخت میرے دوست ہیں، یہ مجھ سے باتیں کرتے ہیں۔ جب میں بچہ تھا تو میرے دادا نے اپنے ہاتھوں سے ان درختوں کو لگایا تھا۔ میں نے ان کی دیکھ بھال کی ہے، ان کو موسموں سے بچایا، پانی دیا۔ اب یہ مجھے پھل اور اپنی چھاؤں اور تازہ ہوا دیتے ہیں۔ ان کی بات جاری تھی کہ اچانک اشر بول اٹھا۔ بابا کل میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ درخت ہمارے ماحول کے لیے بہت ضروری ہیں اور یہ ہمیں سانس لینے کے لیے آکسیجن فراہم کرتے ہیں۔ ابا جی آپ پریشان نہ ہوں، گھر کا جو نقشہ بنا ہے اس میں گھر کے کونے میں خالی جگہ باغیچے کے لیے چھوڑی گئی ہے، وہاں آپ پودے لگا سکتے ہیں۔ ہم ایسا نقشہ بنائیں گے کہ یہ پرانی درخت اپنی جگہ پر قائم رہیں گے۔ ان کی ضد کے سامنے دادا جی کو ہتھیار ڈالنے ہی پڑے۔ سنجیدہ لہجے میں بولے، جو دل چاہے کرو، لیکن سوچ لینا کہ تم نے بچوں کو بہتر ماحول دینا ہے۔ دوسرے دن مکان کی تعمیر شروع ہو گئی۔ درختوں کو کٹتا دیکھ کر دادا جی اپنے آنسو نہ روک سکے۔
چند ماہ میں مکان تیار ہو گیا۔ جب سب لوگ واپس آئے تو پرانی حویلی کی جگہ ایک نیا اور جدید طرز کا 2 منزلہ مکان دے کر انگشتے بدنداں ہو گئے۔ بچے تو خوشی کے مارے پورے گھر میں چھلانگے لگاتے بھی رہے تھے۔ جہاں کبھی پہلے کھلا صحن ہوا کرتا تھا وہاں پر اب کمرے تعمیر ہو رہے تھے۔ بہرحال پرانے درخت اپنی جگہ پر ہی تھے۔ گھر کے ایک کونے میں تھوڑی سی جگہ باغیچے کے لیے چھوڑی گئی تھی جہاں پودے اگائے جا سکتے تھے۔ دوسرے دن اشر اپنے بابا کے ساتھ نرسری گیا اور کافی سارے پھلدار اور پھولدار پودے خرید لایا۔ مالی کو بھی بلایا اور اگلے دن آ کر کیاریاں کھودنے لگا، پودے لگانے میں مشغول ہو گیا۔ باغیچے کی درمیانی جگہ پر گھاس لگا دی گئی تھی۔ چند روز تک مسلسل پانی دیا گیا تو پودے لہلہانے لگے اور سرسبز گھاس نے یوں سر اٹھایا جیسے پودے باغیچے میں مخملی قالین بچھ گیا ہو۔ اب تو دادا جی بھی اپنے درختوں کا غم بھول گئے۔ صبح صبح اپنی عادت کے مطابق نماز ادا کرنے کے بعد باغیچے میں آ کر بیٹھ جاتے، قرآن پاک اور دوسری کتابوں کا مطالعہ کرتے رہتے۔ ایک روز جب اشر اسکول سے واپس آیا تو کھانے کے بعد دادا جی کے پاس باغیچے میں آ کر بیٹھ گیا۔ اسی وقت دادا جی کیاریوں میں لگے پودوں کے بیچ غور سے دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر ایک جوش سا تھا۔ اشر بھی دیکھنے لگا۔ اس نے دیکھا کیاریوں میں 2 ننھے منھے پودے سر اٹھا رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر اشر کے لبوں پر مسکراہٹ رنگنے لگی۔ اسی وقت گھر کے باقی لوگ بھی وہاں آ کر بیٹھ گئے اور ان کی باتیں غور سے سننے لگے۔ دادا جی پیارے پودے ہیں نا؟ اشر نے اٹھلا کر پوچھا۔ یہ کہاں سے آئے؟ ایک پودا تو نیم کا ہے اور دوسرا آم کا، یہ کیسے ہوا؟ دادا جی حیران تھے۔ یہ میں نے کیا ہے دادا جی، اشر نے سینہ پھلا کر جواب دیا تو دادا جی سمیت سب کو ہنسی آ گئی۔ اشر بتانے لگا، دادا جی آپ کو درختوں سے پیار تھا نا، اسی لیے میں نے نیم کی چند نمولیاں اور آم کی ایک گٹھلی اس وقت یہاں دبا دی تھی جب مالی بابا پودے لگا رہے تھے۔ یہ انہی درختوں کی ہیں جن سے آپ کو پیار ہے۔ یہ گٹھلیاں میں نے سنبھال کر رکھی تھیں۔ دادا جی نے اشر کا کندھا تھپتھپا کر اس کو شاباش دی اور کہنے لگے، بیٹا درخت صدقہ جاریہ ہوتے ہیں، یہ جب تک پھل، ہوا، سایہ اور راحت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے بدلے لگانے والے کو نعمتیں اور ثواب عطا کرتا ہے۔ اس کے بعد دادا جی دم لینے کے لیے رکے اور پھر کہنے لگے، ایک واقعہ سنو۔ برسوں پہلے ایران میں نوشیروان نامی عادل اور رحم دل بادشاہ گزرا ہے۔ وہ اپنی رعایا کا بہت خیال رکھتا تھا اور ان کی بھلائی کے کاموں میں مصروف رہتا تھا۔ ایک روز وہ اپنے مصاحبوں کے ساتھ کسی علاقے سے گزر رہا تھا تو اس کا گزر ایک باغ سے ہوا جہاں اس نے دیکھا کہ ایک ضعیف شخص جس کے سارے بال سفید ہو چکے ہیں اور ہاتھ پاؤں بھی نکاہت کے مارے کانپ رہے تھے، ایک پودا لگانے میں مصروف تھا۔ نوشیروان یہ منظر دیکھ کر رک گیا اور حیرت سے بزرگ کو دیکھنے لگا۔ جبکہ وہ بزرگ پودے کو پانی دینے لگا تو نوشیروان نے آگے بڑھ کر ادب سے پوچھا، اے بزرگ، آپ یہ کون سا پودا لگا رہے ہیں؟ یہ اخروٹ کا درخت ہے، بزرگ نے جواب دیا۔ تو ان کی بات سن کر بادشاہ نوشیروان کی حیرت 2 چند ہو گئی اور وہ پوچھنے لگا، اے بزرگ، اس وقت آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر تقریباً 90 سال ہے، بزرگ نے اطمینان سے جواب دیا۔ نوشیروان اپنی حیرت دباتے ہوئے بولا، اے بزرگ، کیا آپ جانتے ہیں کہ اخروٹ کا درخت تقریباً 30 سال بعد پھل کے قابل ہوتا ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنا عرصہ آپ زندہ رہیں گے؟ بزرگ نے مسکراتے ہوئے نوشیروان کی طرف دیکھا اور بولا، بادشاہ سلامت، میں نے اخروٹ کے جس درخت کا پھل ساری عمر کھایا ہے وہ میرے دادا نے لگایا تھا۔ اب مجھ پر قرض تھا کہ میں آنے والی نسلوں کے لیے ایک پودا لگا جاؤں۔ جب اس کو پھل لگے گا، اس وقت میں تو نہیں ہوگا لیکن میرے بچے پوتے پوتیاں تو اس کا پھل کھائیں گے نا۔ یہ بات سن کر بادشاہ کو بوڑھے کی عقل مندی بہت بھائی۔ اب یہ دونوں درخت میرے دادا نے میرے لیے لگائے تھے جن کا پھل میں نے اور تم نے کھایا۔ اب یہ درخت جو لگے ہیں ان کا پھل تمہارے بچوں کے کام آئے گا،